جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا بنایا، اسی طرح اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ رقبہ بھی کوئی مالک ہے اور چلانے والا بھی ہے، چلانے کے مالک بھی وہی ہے۔ چونکہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے پیدا فرمایا۔ ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جائے گا۔ بعض تو روزانہ ختم ہوتے ہیں، درخت مر جاتے ہیں، پودے خشک ہو جاتا ہے، روزانہ مرتے ہیں۔ لیکن انسان اور جنات کی کوئی فنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم پہلے نہیں تھے، لیکن جب سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے بعد سے فنا نہیں ہے، منتقل ہوتا رہے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہاں سے پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے کرتے کرتے پل صراط کے کنارے پر جا کے کھڑا ہوگا۔ ادھر جنت ہے اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، وہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، صرف یہی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے چیزوں کے ساتھ ہم نے کامیابی کا لقب لگایا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کو اس کے ہاتھ میں کبھی کافی مال آ جائے پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہے۔ ایک دن یہ اس کا مال یا تو اس کے حیات میں دوسرے کے ہاتھ پہ چلا جائے گا یا تو موت کے بعد اس سے الگ ہو جائے گا۔ مال اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ گیا، نہ کسی کے ساتھ جاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جائے گا۔ اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، زیادہ سے زیادہ۔ پہلے بھی چھوٹ سکتے ہیں، وہ ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اگر کسی بڑے بڑے سرٹیفکیٹ مل جائے تو کامیاب ہو جائے گا، یہ بھی اس کا دھوکہ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ میل فیکٹری کا مالک بن جائے وہ کامیاب بن جائے گا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اس کا تعلق بھی دنیا کے زندگی جتنے دن ہے یا تو زیادہ سے زیادہ اتنے دن ہے، اس سے پہلے بھی ہاتھ سے چھوٹنے کا امکان ہے، چھوٹ جانے کا امکان ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، عہدے کا ہو، سرٹیفکیٹ کا ہو، مقدار کا ہو، اولاد کا ہو، کسی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھی ہے۔ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ملے گا اس کو جو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے اور مالک ہے، اس کے منشا کے مطابق اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی اگر گزار دے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، اس
کی علامت شروع ہو جائے گی موت کے وقت سے، علامت شروع ہو جائے گی، بلکہ اس سے پہلے بھی محسوس میں آ جاتا ہے۔ جو دیندار ہوتا ہے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرتا ہوا اپنی زندگی گزرتا ہے، تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک قسم کی چین اور سکونت مرحمت فرماتے ہیں، وہ بے چینی زندگی گزرتا ہے، چاہے اس کے پاس کھانا ہو یا تو نہ ہو، شکایت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے فقر و فاقہ پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ حضرت بلال تو پہلے غلام تھے، بعد میں بھی اسی طرح کی زندگی گزارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا تاجر تھا، دن کے خاطر خرچہ کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ پہننے کا کپڑا بھی میسر نہیں ہوا۔ گھر کے سامنے جو پردہ لٹکا ہوا تھا دروازے کے سامنے، اس کو پہن کر ابو بکر جا رہے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، لیکن کوئی شکایت نہیں۔ کبھی بھی حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقر و فاقہ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ صحابہ شکایت نہیں کرتے تھے، چونکہ ان کے دل میں ایک اطمینانی تھی۔ یہ لازمی ہے دینداروں کے لیے، دنیا میں اطمینانی یہ مطلوب ہے، مال کے اعتبار سے مطلوب ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اصل کامیابی کا اثر ظاہر ہوتا رہے گا ہوگا مرنے کے وقت۔ اس سے پہلے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، موت تو ایک لازمی چیز ہے، ان کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کا چھٹکارا نہیں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے قلاش ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، موت کے ہاتھ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، سب کو آئے گا۔ اللہ کو ماننے والا، نبی کے طریقے کے مطابق چلنے والا، اس کو بھی موت آئے گا بر وقت۔ ہاں، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد۔ اگرچہ ہمیں وہ وقت معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب اس کا موت آئے گا، نہیں۔ اور موت کے فرشتے کا آنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ پہنچ جائے گا۔ اس کے آنے نہ آنے میں ہمارے اختیار کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اگر چاہیں گے تو آئے گا، نہیں چاہیں گے نہیں آئے گا۔ دنیا میں ایک ہی بندے تھے جس سے فرشتے اجازت مانگی تھی، وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ملک الموت کے ساتھ حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین کے ساتھ تو ایک قسم کا تعارف تھا، آنا جانا تھا، لیکن ملک الموت کو نبی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبریل امین نے سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آئے آپ کے پاس؟ بھائی یہ کون ہے؟ کہتے کہ ملک الموت ہے۔ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے،
اس وقت اب اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا تو اور بھی رہنا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا، گویا کہ کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے۔ تو جبریل امین نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی آپ کے ملاقات کی منتظر میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس بعد میں ہوگا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شرف تھا۔ یہ ایک مقام تھا نبی کے لیے، اور کسی کے لیے یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ موت اچانک آ جائے گا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا۔ کنٹرول میں کیسے رکھتے ہیں؟ گاڑی کے لیے بریک ہوتے ہیں جس سے کنٹرول کرتے ہیں چلانے والا۔ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کریں؟ کہتے کہ سنت شریعت کا دائرہ جو ہے اس میں ڈال دو، اپنے لیے فیصلہ کر لو، کروں گا وہ جس کی اجازت شریعت کی طرف سے ہے، کروں گا اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی میں ان کو ہرگز نہیں کروں گا، نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو آٹومیٹک یہ نفس جو ہے قابو میں آ جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا۔ چونکہ نفس امارہ جو ہے وہ کسی سے ڈرتے نہیں، ہاں صرف اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ڈرتے ہیں، اس کا وہاں نہیں چلتا، نفس امارہ کا وہاں نہیں چلتا، اور بالکل نرم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو عزم کرنا ہے کہ سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ کہ ہم نیت کر لیں انشاءاللہ سنت شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ اس پر عزم کر لیں۔ جب بندہ کوئی کسی بات کا عزم کرتا ہے تو اس بات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جتنے مدد ملنا چاہیے وہ مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مل جاتا ہے اس کو۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کیا تو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو مدد ملنی چاہیے وہ مل جائے گا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، کسی بھی عمل پر اترانا نہیں ہے، چونکہ کوئی بھی بندہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اگر آسان نہ کر دے، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ ہاں، حتیٰ کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت سے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے لا حول عن الطاعت عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ۔ نہ تو مجھ میں گناہ سے پھر بچنے کی کوئی طاقت ہے، نہ کوئی نیک کام کرنے کا کوئی طاقت ہے۔
سوائے اللہ کے توفیق کے، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے دی تو ہم کر سکتے ہیں، اور نہیں دیا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، جب بندہ کسی عمل کے لیے نیت کرتا ہے تو ایک نیکی اس کو ملتا ہے، پھر جب عزم کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جتنا مدد ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے، ملتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد کی امید کرنا یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کی ایک علامت ہے، اللہ کی مدد کی امید میں ہو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ نفس کنٹرول میں کیسا ہوتا ہے؟ جبکہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزرنے کا عزم ہوتا ہے۔ ہاں، بس میں نے تو یہی کرنا ہے جس کو شریعت نے حکم دیا ہے، کرنے کی اجازت دی ہے، اور کروں گا اس طرح جس طرح نبی نے کیا ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے نفس بھی قابو میں رہے گا اور شیطان سے بھی حفاظت ہوگی۔ جیسا کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ڈرتے ہیں۔ طریقہ اگر نہ ہو تو اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور ڈرتے نہیں۔ جیسے کہ نماز کے جماعت میں کھڑے ہونے کے طریقے یہ کہ مل مل کے کھڑا ہو جائے، مل مل کے کھڑا ہو جائے۔ اگر بیچ میں جگہ خالی ہو تو وہاں شیطان گھستا ہے۔ کیوں؟ تو نبی کے طریقے کے خلاف انہوں نے نماز شروع کر دیا، نبی کے طریقے کے خلاف کھڑا ہوا، بیچ میں جگہ چھوڑ دیا۔ ہاں، جہاں نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا وہی شیطان کے لیے گنجائش حاصل ہو جائے گا، گنجائش ملے گا۔ اگر گنجائش ملے تو وہ دھوکہ دیتا رہے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں سنت کی پابندی ہو وہاں شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کوئی آدمی باہر سے اپنا گھر جا رہا ہے، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ چلو یہاں اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، داخل ہونے کی کوئی صورت، کوئی فرجہ نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ اور سلام اور بسم اللہ کے علاوہ اگر اس نے داخل ہو گیا تو شیطان پیچھے والوں کو بلاتے آ جاؤ، جگہ مل گیا۔ کیوں؟ سنت کے مطابق داخل نہیں ہوا، اس لیے شیطان کے لیے گنجائش نکل آئی۔ ہاں، کھانے کے لیے بیٹھا تو اگر بسم اللہ سے شروع کیا تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، کہتے چلو اس گھر میں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ لیا۔ اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو شیطان ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں لگ جاتا ہے۔ جو آدمی شیطان کو ساتھ لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور شیطان کے ساتھ لے کر کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی کے پاس گیا اور وہاں بھی اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ کیا وہ بندہ آہستہ آہستہ باعزت مستوی بن جائے گا؟ امام ابو حنیفہ بنے گا؟ صحابی بن جائے گا؟ شیطان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ شیطان کے چنگل میں رہے گا۔ شیطان اس کو جس طرح چاہے گا اسی طرح استعمال کرے گا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس زمانے میں
امت کی تنزلی کا سبب صرف یہ ہے کہ امت نے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو چھوڑ دیا. لاکھوں کروڑوں ہزار کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں سنت کے خلاف زندگی گزارنے کو رواج دینے کے لیے. لباس سنت کے خلاف ہو، چال چلن سنت کے خلاف ہو، کھانے پینے کا طریقہ سنت کے خلاف ہو، بیاہ شادی سنت کے خلاف ہو. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ نصرت الہی اور مدد الہی سے محروم ہو گیا. کسی زمانہ میں بھی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جو کفار سے مقابلہ ہوتا تھا، نہ تو تلوار کے زور سے، نہ تو فوج کی کثرت سے، بلکہ اللہ کی مدد سے. اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا تھا. علل اعلان جبکہ مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے لگے اور زبان میں یہ بات تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. نہ وہ اپنا نام لیا، نہ خالد بن ولید کا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ اور کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا کے مسلمان ملک کے قوانین جو ہے اس کا کوئی پرواہ نہیں. کس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے دبتے جا رہے ہیں، تنزلی ہوتی جا رہی ہے. چیختے ہیں لوگ کہ مسلمان کو اس تنزلی سے کیسا بچایا جائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر واقعی تم بچنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا جو طریقہ ہے، پورا کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو رواج ڈالو. ہر فرد مسلم میں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، سب کے لیے نبی کے طریقہ ہے، سب کے لیے اللہ کا حکم ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے تم کوشش کرو. جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کرو. اس بات پر اٹھانے کے لیے کوشش کرو. اس کے بعد اللہ سے مانگو. انشاءاللہ مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا. اگر اس راستے کو چھوڑ کر جو بھی راستہ تم اختیار کرو گے، تم آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاؤ گے. جاتے جاتے ایسا شروع ہو جائے گا کہ مسلمانوں سے ایمان سلب کر لیا جائے گا. ایمان بے قیمتی ہو جائے گی. ایمان کی کوئی قیمت مسلمانوں کے پاس نہیں رہے گا. آپ کا کھیل بن جائے گا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. صبح مومن ہے تو شام کو کافر. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. شام کو مومن ہے تو صبح کافر. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ انسانوں کے ہاتھ کا کھیل بن جائے گا. پھر آہستہ آہستہ وہ بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ دنیا میں کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا. سب کے سب اللہ کو انکار کر بیٹھے گا، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی.
لا تقوم الساعة حتى يقول العبد لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس تنزلی اور انحطاط سے اگر لوگوں انسان کو بچانا ہے، مسلمانوں کو بچانا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ سب کو اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنے والا بناؤ۔ اگر مروجہ تبلیغ پر کوئی اعتراض ہو تو اپنی طرف سے کرو، لیکن کام یہی ہے، کامیابی اسی میں ہے، اور کام یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اس بات پر تیار کرو، کوئی بھی مومن ایسا نہ ہو جو اللہ کے حکم کو نہ مانے، کوئی بھی مومن ایسا نہ ہو جو نبی کے طریقے کے خلاف چلے۔ سب کو تیار کرنا ہے، یہ ہمارے سب کے ذمے میں ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ان میں بھی اتنے مختصر کے ساتھ کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کامیاب وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، داخل کر دیا گیا، یعنی کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے سوائے اللہ کے مدد کے۔ ہاں، اللہ ہی داخل کریں گے جنت میں۔ کامیابی کا اثرات موت کے وقت سے شروع ہوگا اور وہاں جا کے جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ ختم ہوگا، وہاں ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ تمنا، خواہشات، چاہت وغیرہ پورا کرنے کا، پورا ہونے کا، جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ زبان سے بولے وہ بھی حاضر، دل میں آئے وہ بھی حاضر۔ جہاں نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری، کچھ بھی نہیں ہے، نوجوان سارا، کوئی بیماری نہیں اور موت بھی نہیں، انتہا بھی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب سے پیدا کیا اس وقت سے ان کا فنا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں آسمان میں اور زمین میں، آسمان اور زمین کے بیچ میں، پہاڑ میں اور سمندر میں جتنے مخلوق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا۔ ہاں، اس لیے انبیاء اس دنیا کی اہمیت زیادہ بیان نہیں کی ہے، اس کی کوئی اہمیت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے کہ فانی ہے۔ دو اعتبار سے اس کا اہمیت ختم ہو گئی، ایک تو فانی ہے، ختم ہونے والا، جو فنا ہونے والا ہے اس کے لیے رونا کیا ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنے چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت کی کفیل اللہ تعالیٰ نے، کفالت اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کے کوئی اہمیت مسلمانوں کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ اہمیت اگر پیدا ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ محبت میں تبدیلی آئے گی۔ جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ میں بچوں کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے بچوں کی محبت ماں باپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے ماں باپ کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو عین مطلوب ہے کہ ماں باپ بچے کو محبت کرے۔
اور محبت کرتے کرتے اس کو دینی تربیت کرے. بچوں کے لیے حکم ہے کہ ماں باپ کو محبت کرے، یہاں تک کہ اس نے سلوک کرتا رہے، ان کے کسی معاملہ پر کسی کام کی وجہ سے، کسی فیصلہ کی وجہ سے وہ تک نہ کہے، یہ حکم ہے. لیکن دنیا کی اہمیت کسی کے دل میں آ گیا اور جس کی وجہ سے دنیا کے محبت اس کے دل میں بیٹھ گیا تو یہ مضر ہے، نقصان دینے والا، بہت ہی مضر ہے. جبکہ کسی کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، گناہ کے جتنے جڑ ہے وہ ہر گناہ کا جڑ اس میں پیدا ہو جاتا ہے. اور جس گھاس کا جڑ کسی زمین میں ہوتا ہے وہ اگتا ہے، کوئی بھی روک نہیں سکتا جب تک وہ جڑ کو اکھاڑ نہ ڈالے. دنیا کی محبت کی وجہ سے گناہوں کا جڑ دل میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی کوئی اہمیت ہمارے اندر ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ایک تو ایک فانی ہے اور اس میں جتنے چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. رزق کی ضرورت ہے ہماری. رزق کہتے ہیں کھانا پینا، لباس، رہائش، نکاح، ان چیزوں کو مجموعہ کا نام ہے ذکر، رزق. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں جتنے دابہ ہیں، چلنے والے ہیں، جاندار چیزیں ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پر ہے رزق کی ذمہ داری، لہذا اس کی اہمیت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ذمہ داری ادا کرنے میں کبھی نہیں کرتے، خلاف نہیں کرتے. جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں تو اس دنیا میں صرف اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اپنا جان اور اپنا مال کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جنت کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، مومن کے جان اور مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. اور یہ موقع موت سے پہلے تک ہے. جب موت آ جائے گی تو اس کا یہ موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اس لیے میرے محترم دوست، اور اس کو پھیلانے کی محنت کرنا پورے دنیا بھر کے لوگوں کے انسانوں تک کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور وہ کامیاب ہو جائے. وہ لا الہ الا اللہ سے اپنے دل کی صفائی کر لے تاکہ کوئی گناہ کا اثر باقی نہ رہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسے کہ لوگوں میں دودھ کی ضرورت ہے، دودھ کے بغیر بچہ کا جینا مشکل ہے، سب کو چاہیے دودھ، لیکن دودھ کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلے گائے کے اندر دودھ پیدا کرنا ہے. ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، نگرانی کرو، پھر اس میں دودھ پیدا ہوگا، پھر وہ دودھ باہر نکلے گا، پھر لوگوں کو ضرورت پوری ہوگی،
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح محنت کرتے کرتے دو قسم کے محنت کرنا ہے. ایک محنت ہے لوگوں تک پہنچانے کا، ایک محنت ہے اپنے اندر دین پہنچانے کا. دین اگر کسی کے اندر آ گیا پھر وہی تو وہ پہنچا سکتے ہیں. جس میں دین نہیں وہ کہاں پہنچائے گا؟ ظاہری طور پر کچھ حرکت وہ کرے گا لیکن اس سے دین وجود میں نہیں آئے گا. پہلے اپنے اندر دین تیار کر لو، دین کو پورا کر لو، احکامات الہی سے اپنے کو سجاؤ اور طریقے نبوی سے اپنے کو منور کرو. اور یہ سارے باتیں صرف اللہ کے لیے کرو اور ایک دو دفعہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے کرو، استقامت کے ساتھ کرو. دیکھو یہ اگر اس کا نفع تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا نفع تم خود اپنے لیے کرنا چاہتے ہو تو حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی پابندی کرو، ورنہ تمہارا سارا کیا کرایا دوسرے کے لیے دوسرے کے کھاتے میں چلا جائے گا. ظلم سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، رشوت سے اپنے کو حفاظت محفوظ رکھو، سود سے بچو. پھر جا کے تمہاری یہ عبادت عمل جو ہے تمہارے لیے محفوظ رہے گا. ورنہ عمل تو ہوگا، یہ دوسرے کے کھاتے میں جمع ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سب امت کے سب سے بڑا فقیر کہا ہے. نیک عمل تو خوب کیا لیکن اخلاق میں کمی تھی. اپنے کو ظلم سے نہیں بچایا، حقوق ادا کرنے کی پابندی نہیں کی، غیبت کی ہے، سود میں ملوث ہو گئے، رشوت کا پیشہ بنایا تھا کمائی کا ذریعہ، زنا سے نہیں بچے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کا کمائی اس کے کھاتے میں نہیں آئے گا. اس لیے اخلاق کی پابندی بہت ضروری ہے. ہاں اخلاق کیسے ہوں؟ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، یہی اخلاق اللہ کو پسند ہے. اس لیے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق کا نمونہ ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سیرت کا پڑھنا، سیرت کا سننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم تو کہتے کہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہو، لیکن پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے. یہ کہاوت ہے کہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو پکڑ لیا اور مسلمان بہت طاقتور تھا، ہمت میں تھی، پکڑ کر اس کو لٹا دیا، اس سینے میں بیٹھ گیا اور تلوار نکالا، چھورا نکالا، اس کے گلے میں رکھا. تو یا تو مسلمان ہو جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. پہلے تو وہ کافر تیار نہیں تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کسی صورت میں کسی طرح سے اس کا ہاتھ سے نکل جائے، چھوٹ جائے، لیکن اس میں وہ قابو نہیں پایا. پھر کہتے کہ اچھا چلو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، کیا کرنا ہوگا؟ اب وہ مسلمان کہنے لگے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا جو مجھے بھی نہیں آتا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا جو مجھے بھی نہیں آتا. ہماری حالت تو ایسی ہے. اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت محسوس ہے، نیت بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، پتہ نہیں.
جیسے کہ روزانہ ہم جب گشت میں جاتے ہیں، مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے 3 روزہ میں، چلے میں، 3 چلے میں، سال میں، روزانہ بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں۔ جس کو قرآن کریم کا پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ پڑھے، جس کو نہیں آتا ہے وہ سیکھ لے۔ 20 سال سے یہی کہے جا رہے ہیں اور یہی سنتے جا رہے ہیں، لیکن اب تک یہ الف حرف کیا ہے اس کو بھی نہیں سیکھا۔ یہی کمی ہے۔ ہم بول تو لیتے ہیں لیکن اپنا کوئی خیال نہیں رہتا۔ اپنا حساب نہیں کرتا، اپنے کو خود کا کارگزاری نہیں سناتے۔ 3 سال پہلے کے علم کی کیا حالت تھی اور اب کیا ہے؟ 10 سال پہلے کیا کیا جانتے تھے اور 10 سال پورا ہو گیا تبلیغ میں لگنے کے بعد، تو اب کتنا کچھ حاصل کیا، کتنا کچھ سیکھا، ہم جانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ حساب کرنا ہے۔ جو دنیا میں اپنا حساب کرتا رہے گا، آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسے اندھے کی طرح اس کام میں نہ لگے، بلکہ اپنے کو دیکھ کر تبلیغ میں لگے کہ مجھ میں کتنا کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش ہو۔ ہم نے اگر شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سکھلا دے گا، راستہ کو اللہ سیکھنے کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین سیکھنا ہے۔ دین اگر اپنے اندر ہو تو تبھی تو دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو جہالت کے ساتھ تبلیغ نہیں ہوتے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے علم دیتے تھے، ہر نبی کو، جہالت کے ساتھ تبلیغ نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہماری محنت میں علم اور ذکر بہت ہی ضروری ایک نمبر ہے۔ علم سے جہالت کا ختم کرنا ہے اور ذکر سے غفلت کو ختم کرنا ہے، اور وہ غفلت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس امت کے لیے۔ کل آپ نے سنا ہوگا مغرب کے بعد حضرت مولانا احمد اللہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ سفر میں تھے، افریقہ کے ممالک میں، ڈربن میں اجتماع تھا۔ اس اجتماع میں کارگزاری سنائی۔ ایک دفعہ حضرت کا تشکیل ہوا 4 مہینے کے لیے بیرونی ممالک میں، جماعت تیار ہوئے، سب مرکز پہنچ گئے، ہدایت کی باتیں ہوئی، سب نے سنی، اور باقاعدہ حضرت جی انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو آخری حضرت جی ہے، ان سے مصافحہ ہوا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مرکز سے نکلے، ساتھی سامان ترتیب سے رکھ رہے تھے۔ حضرت نے بتایا، میں نے ان ساتھی سے کہا کہ تم اپنے ہمارے سامان کو ترتیب سے رکھو، میں اتنے میں آتا ہوں۔ سیدھا میں نے حضرت کے پاس پہنچ گیا اور جا کے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی خادم ہوں، اب جا رہا ہوں 4 مہینے کے لیے، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہوگی نہ ہوگی، مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ تھوڑے دیر کے بعد سر اٹھایا، مولانا کہتے کہ میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا احمد، اپنے آپ کو غفلت سے بچائے رکھو، غفلت اس امت کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علم سے جہالت کو ختم کرنا ہے اور ذکر سے غفلت کو ختم کرنا ہے۔ ذکر شروع کرنا ہے،
अदियाए मसनूना से। ये बंदे की हिफाजत का एक दायरा है। जो बंदा इसके एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसको हिफाजत करते हैं। हाँ, जैसे कि वॉशरूम में जाने से पहले एक दुआ है, निकलने के बाद एक दुआ है। जो दुआ पढ़कर वॉशरूम में दाखिल होता है उसका सतन शैतान की नजर से उजाला रहता है, वो देख नहीं पाता। वरना हदीस में आता है कि शैतान उसके शर्मगाह से खेलता है। हिफाजत है दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। दुआ भी है, तरीका भी है। बाएं पैर से दाखिल हो और कपड़ा उठाओ जितनी की जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। हाँ। निकलने में दुआ भी है और तरीका भी है। दाएं पैर से निकलो। अल्लाह करे हमारे दिल में अल्लाह ताला सुन्नत का शौक और मोहब्बत पैदा कर दे। पढ़ने के ज़माना में मैं अपने मुल्क में एक मदरसे में पढ़ रहा था। वहाँ एक उस्ताद थे मौलाना शफीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद से फारिग थे। फारिग होने के बाद उस मदरसे में आ गया। हालांकि उस मदरसे से उनका घर बहुत दूर है। यहीं से शुरू किया और यहीं के ख़त्म किया। दूसरे मदरसे में कभी नहीं गया। कोई दुश्मन भी कह नहीं सकता कि मैंने हजरत को एक मुस्तहब छोड़ता हुआ देखा, नहीं, कभी नहीं। इतने सुन्नत और मुस्तहब के पाबंद थे। एक दफा हमारे मुल्क में उनका उस्ताद हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह हजरत थानवी के मुजाज थे, तशरीफ लाए और हमारे उस्ताद उनके हाथ में बैत था। तो गए वहां से अपने शेख से मिलने के लिए। एक हफ्ता उनकी सोहबत में गुजरे, फिर आ गया मदरसे में। तो वो बहुत पुराना उस्ताद थे। अक्सर उस्ताद वहाँ के अक्सर उस्ताद उनके शागिर्द हैं। सब मिलने के लिए आए। हम तुलाबा जो थे वो असातिज़ा के पीछे, और जब के सब मिलने के लिए आए तो हजरत कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गोया कि दवाना हो गया। तो जो उम्र के एतबार से हजरत के करीब थे, बस ने कहा कि हजरत इतने अल्हम्दुलिल्लाह का वजह क्या है? कितने एक मसला का हल हो गया। काफी दिन से मैंने बहुत से लोगों से पूछा था, उलमा से, लेकिन कोई तशफ़ी बख्श जवाब उन्होंने नहीं दे सका। उस मसला का हल हो गया। बोले क्या है? कहते कि जब इंसान को बैतुल खला में जाता है तो जाने में तो पहले बाएं पैर दाखिल करना होता है। ये तो सबको मालूम है। लेकिन इस्तिंजा के लिए जहाँ बैठेगा, हजरत ने फरमाया कि कदम चाह, पाँव रखने की जगह, वह कौन सा पाँव पहले रखे, दाया या तो बाया? इसका कोई तस्रीह कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने इस दफा जो हजरत से मिलने के लिए गया था, मैंने उनसे पूछा था। हजरत ने फरमाया कि पहले वह दाया पैर रखो। चूंकि बैतुल खला में दाखिल होने के लिए बाया पैर इसलिए रखा जाता है कि अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, बैतुल खला के बाहर का हिस्सा अंदर के हिस्से से बेहतर है। अफजल से मफजूल की तरफ जा रहे हो, इसलिए बाया पैर से दाखिल हो। लेकिन जब तुमने दाखिल हो गया तो पूरा जगह बराबर है। यहाँ अगर कोई चीज करना है तो दाया से शुरू करो, दाया पैर रखो कदम चाह पे। देखिए
ہمارے نزدیک تو یہ معمولی کی قابل نہیں ہے، معمولی کی بھی قابل نہیں ہے، لیکن حضرت کے ہاں کتنی اہمیت ہے۔ یہ ہے سنت پر چلنے کا جذبہ۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم دعائے مسنونہ سے شروع کریں، ہر جگہ جگہ کی دعا وہاں پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ کھانے کا پہلے کا بسم اللہ، کھانے سے پہلے کا بسم اللہ ہوتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ سے۔ ذبح سے پہلے بھی بسم اللہ ہے، لیکن وہاں کا بسم اللہ ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے۔ ہر جگہ کے بسم اللہ الگ الگ ہوتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لفظ ہوتے ہیں۔ ہاں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، اور کھانے کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھے، اور ساتھ ساتھ اگر یہ بھی پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اس کے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہاں بھائی، یہ ہے سنت کی نتائج۔ اور شیطان تو پہلے ہی محروم ہو گیا، بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو شیطان نہیں آ پائے، بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تو شیطان محروم ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سنت اور شریعت کے پابندی کے ساتھ زندگی گزرنا، سنت شریعت کے پابندی کے ساتھ زندگی گزرنا، یہ تذکرہ اور یہ بیان اور سننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل پر لانا ہے۔ سنت اور شریعت کے مطابق، سنت اور شریعت کے پابندی کے ساتھ جو اپنے زندگی کو گزرنے کی عادی بن جاتا ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے کہ نبی کا تعلق تھا اللہ سے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ نبی کی حیثیت سے اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے جوڑے گا۔ جو اللہ سے جوڑ جاتا ہے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص نگرانی میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص نگرانی میں آ جاتا ہے، اس کی ضرورت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پورا کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی وہ دیکھے گا یہ ضرورت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پورا ہوا، تو اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کیا معنی رہے گا، کیا رکاوٹ رہے گا؟ انہوں نے بارہا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، ان کے بچوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، تو پھر منع کیوں کرے گا؟ منع کیوں کرے گا؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف، اس کے سبب کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی اس کا سبب ہوں۔ میں نے اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے باوجود اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائی، یہ قصور ہی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائی۔ اگر زندگی میں تبدیلی آتا تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اتنی باتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ مسلمان کو دیکھتے ہی اپنے زندگی میں تبدیلی لے آتے۔ صحابہ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت سے عرض ہے، نکلنے کی اگر آواز تو پڑ گیا، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لیکن حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدثر علی بارہ کہتے کہ
خروج برائے خروج نہیں ہے، یعنی صرف نکلنے کے لیے نکلنا نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ، اعمال کی پابندی کے ساتھ، اعمال کے پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہونے کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ نکلنا ہو۔ جہاں جو عمل ہے اس عمل کو پورا کرتا ہوا ہم چلے، پورا کرتا ہوا چلے، اور اس میں مدد لینے کے لیے صبح شام کی تسبیحات پورا کرے، پھر سنتوں پر چلنے کا دروازہ کھل جائے گا، دل میں شوق اور رغبت پیدا ہوگی۔ ہاں، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہو، عشاء چاشتہ اوابین کی پابندی ہو، تہجد اگر ممکن ہو تو آخری رات میں پڑھیں، اگر اس کا یقین نہ ہو تو شروع رات میں پڑھ لیں۔ انفراد عمل کے پابندی اس بندوں کی محنت میں قوت پیدا کرتی ہے، ہاں قوت پیدا کرتی ہے، یقین میں بھی قوت ہوتی ہے، اعمال میں بھی قوت ملتی ہے۔ اگر یقین میں قوت ہو تو اس کا اثر دوسرے دل میں پڑے گا، چونکہ یقین کا جگہ ہے دل، جو دل سے نکلتا ہے وہ دل کو پہنچتا ہے، جو دل سے نکلتا ہے وہ دوسرے کے دل تک پہنچتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یقین پیدا ہوگا، اعمال کے ساتھ ہم اگر اپنے وقت کو پورا کیا تو یقین پیدا ہوگا۔ آخرت کا منظر ہمارے سامنے ظاہر ہوگا، صاف ہوگا۔ ہاں، یہ سمجھنا ہے، دین پر چلتے 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 آخرت کا منظر جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے صبح کو، نبی نے فرمایا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کس طرح صبح کیا؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، پورے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کیا۔ نبی نے پوچھا کہ لکل حق حقیقت اما حقیقت ما تقول، ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، تم نے جو کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ عمل پیش کیا۔ ازمعت نہاری واسحرت لیالی، اے اللہ کے رسول میں پورے دن روزہ رکھتا ہوں اور پورے رات نفل میں گزرتا ہوں، نمازوں میں گزرتا ہوں۔ کانی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اس وقت گویا کہ اللہ کا عرش میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، گویا کہ جہنمی کی حالت جو ہے میرے سامنے صاف ہے، ان کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُمْ يَتَعَاوَبُونَ، اور گویا کہ جنتیوں کا حال میرے سامنے صاف ہے کہ ایک دوسرے سے خوشی خوشی مل رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر یقین پر دین پر چلے، اعمال کو پورا کرتے ہوئے چلے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے چلے، اپنے آپ کو غفلت سے بچاتے ہوئے ذکر کے ساتھ چلے، سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے چلے۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہی معنی ہے علم کے مطابق عمل کرنا۔ ہاں، چونکہ جو علم ہمارے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اس کے علم نبوی کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ علم نبوی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سنت کے مطابق چلے، یعنی علم کے مطابق چلے، پھر آہستہ آہستہ یہ محنت اس کے اندر ایک صحیح یقین پیدا کرتا ہے۔ جب صحیح یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو وہ دوسروں کو
بتائے گا، دعوت دے گا، اس کے دل سے یہ بات نکلے گی اور اس کے دل پر جا کے اثر کرے گا. ہاں، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ طریقہ ہے اس محنت کی. اور اس محنت میں چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. رکاوٹ کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. میری ذمہ داری مستقل طور پر، میرے بیوی کی ذمہ داری مستقل طور پر. اس کو سمجھائے اس بات پر کہ دیکھو ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہو. اس کے لیے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ شروع کر دو. دینی ماحول پیدا ہو جائے گا. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں تعلیم شروع ہو جاتی ہے، تعلیم شروع ہونے سے پہلے جتنے بددینی، جتنے جراثیم اس گھر میں موجود تھے وہ سب نکل جائے گا، اور باہر کے فضا میں جتنے دینی جراثیم ہیں ان کو کھینچ کر گھر میں لائے گا. تعلیم کا حلقہ شروع کر دو، ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ گھر والوں کا ذہن بنے، بچوں کا ذہن بنے. صحابہ کے گھر والوں میں ذہن بن چکا تھا، بچوں میں ذہن بن چکا تھا. ایک لڑکی، اس کا بابا کا انتقال ہو گیا، گھر میں پورو رہے. شروع میں تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے رو رہی تھی، گھر سے نکل گئی، دور جا کے کہیں رو رہی ہے. رشتہ دار نے سمجھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کے سہیلی جتنے تھے وہ آگے آ گئی. انہوں نے سمجھا، نہیں مانی. کہتے کہ پھر ایک دفعہ انہوں نے وہ لڑکی کہنے لگی کہ دیکھو آج تو تم لوگ مجھے سمجھا رہی ہو، تسلی دے رہی ہو، لیکن کل جب کہو گے میرا باپ تو بدر میں شہید ہوا، وہ کہے گا کہ اس کا باپ احد میں شہید ہوا، اور مجھے تم لوگ کہو گے کہ تمہارے باپ تو گھر میں اس کا انتقال ہوا. میرا باپ شہید کیوں نہیں ہوا ہے؟ میں اس پر رو رہا ہوں، مرنے پر نہیں. ذہن بن چکی تھی، چونکہ گھر میں دینداری تھی، اور گھر میں دینداری لانے کے لیے آسان نسخہ ہے، تعلیم کا حلقہ شروع کر دو. آپس میں صحیح نمبر کا مذاکرہ ہو، اعمال کی ترغیب ہو، سنت شریعت کا مذاکرہ ہو. انشاءاللہ وہ اگر عمل میں لگ جائے گا، اہتمام سے نماز پڑھنے لگے گی، تو کوئی حاجت ان کا باقی نہیں رہے گا، سب اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. چونکہ حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ مل جائے گی، یہ بات ان کو فضائل کے تعلیم میں یہ بات مل جائے گی. اور یہ بات کس کی ہے؟ نبی کی ہے، آپ اور میرا نہیں ہے، نبی کی بات ہے. ان کا اثر کچھ الگ ہوتا ہے اور ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس محنت میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لے. ہاں، اگر موقع ہو تو اصول کے مطابق ان کو ساتھ لے کر بھی ہم نکل سکتے ہیں. اس کے لیے بھی اصول ہے، قوانین ہے. اس کی پابندی بہت ضروری ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اہم چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت شریعت پر آ جائے. صرف خروج برائے خروج نہ ہو، بلکہ اعمال کے ساتھ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو.
پھر جا کے جاندار بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ جس کو روز کے ساتھ عمل کی پابندی ہوتی ہے، اللہ کے رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، دوسرے کو حقوق کا ادائیگی کے ساتھ ہوتی ہے، ساتھی ہے ان کو حقوق ادا کرتا جاؤ، کسی کا حق ضائع نہ کرو۔ اور پورے دنیا کی انسانیت میں تبدیلی لانے کی نیت سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی 13 سالہ محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا۔ مدینے میں چلے تو گئے، لیکن ادھر سے مکہ میں سے آہستہ آہستہ 2-4 کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ ہاں، مخلصین کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ہاں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس وقت کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، انشاءاللہ ہوگا۔ وہ زمین شاہد ہے، جس زمین پر چل پھر کر ہم نے وقت گزارا تھا وہ زمین شاہد ہے، اس سے کبھی نہ کبھی اس کا یہ پودا نکلے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام کی بہت ہی اہمیت ہے اگر صحیح طریقہ پر کیا جائے۔ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے علم و ذکر کے ساتھ ہو، اور تسلسل کے ساتھ ہو، سنت شریعت کے پابندی کے ساتھ ہو، حقوق العباد ملحوظ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو، تو پھر یہ محنت جو ہے اس دنیا میں ایک دن رنگ لائے گا۔ اس سلسلہ کی محنت حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ جس دن آپ نے شروع کیا تھا اس دن تو آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھے، اکیلا ہی تھے۔ یہ سارا مجمع اور دنیا میں جتنے مجمع ہیں سب حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کا اجر سب روزانہ صبح شام ان کے قبر میں پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے درخواست ہے اس محنت کا اپنا مقصد بنا لے، اور بہت آسان ہے۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ تو آسان ہے، سب اس کو کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں، بوڑھا بھی کر سکتے ہیں، پڑھا لکھا وہ بھی کر سکتے ہیں، ان پڑھ بھی کر سکتے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اپاہج بھی کر سکتے ہیں، جو دیکھتے نہیں نابینا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو پہنچا دینا۔ ہاں، اس کی کوشش کرو کہ سب کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے۔ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گا تو آگے کا راستہ وہ خود اس کے ایمان کے نور اس آگے کا راستہ کھول دے گا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے جو ہے دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے دل کو صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہارا نہ تو تمہارا مال کوئی کام میں آئے گا، نہ اولاد، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر نفع مند وہ آدمی ہے ہوگا جس کے دل صاف ہو۔ یہ اصل ہے، دل اصل ہے۔ ہر قسم کے گناہ سے دل صاف ہو، حقوق اللہ کو ضائع کرنے کے گناہ سے صاف ہو، حقوق العباد کو ضائع کرنے کے گناہ سے صاف ہو۔ حقوق اللہ میں ہزاروں حق ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن سب سے بڑا حق جو ہے وہ پانچ ہے۔ اللہ کو معبود ماننا کہ وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، مال ہو تو حج کرنا،
مال ہو تو زکات دینا، یہ بنیادی حکم پانچ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہے، اور بھی ہزاروں حقوق ہے اللہ تعالیٰ کے، جس کو جاننے کے لیے ہم علماء کے محتاج ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح حقوق العباد بھی ہے، اس کے بھی ملوث ضروری ہے، ورنہ دل صاف نہیں ہوگا۔ نماز کے خوب پابند، روزہ کا بڑا اہتمام، ہر سال حج کو جانے کا شوق، اور کبھی کبھی جاتے بھی ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کے، حقوق العباد کی پابندی اگر نہ ہو تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اپنے حق میں سارا بیکار ثابت ہوگا۔ اور جتنا رشتہ ہے ان کے لیے الگ الگ حقوق ہیں، عامت المسلمین کے لیے حقوق ہے، عامت الناس کے بھی حقوق ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے حقوق ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کا حقوق ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، ویسے بندے کا حق کی ادا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اس سے دل صاف ہوتا ہے۔ جبکہ ایک دفعہ دل صاف ہو گیا، اب وہ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، اس کی اگر کثرت کرے گا تو نور حاصل ہوگا، نور پر نور اضافہ ہوتا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھو کہ جس کا کوئی حد باقی نہ رہے۔ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، چلتے چلتے، ہر جگہ اللہ کے ذکر کا ایک فضا بنے، جہاں سے میرا گزار ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ گزار ہو، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دل صاف ہو جائے گا اللہ کے بڑائی سے، اور دل نورانی ہو جائے گا ذکر کے کثرت سے۔ یہ آسان ہے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کوئی کام کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بازار جا رہا ہے تو اللہ کے ذکر کرتا ہوا جائے، وضو ہو پھر بھی کر سکتے ہیں، وضو نہ ہو تو پھر بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہی ایک چیز قیامت کے میدان میں کام دینے والا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہ آسان ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے، ولا عسر، مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کی وسعت کے مطابق حکم دیا ہے، جو اس کے وسعت میں نہیں ہے ایسے حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگ، اس کو پہنچانا ہے لوگوں کو، اللہ کی بڑائی کو پہنچانا ہے، حقوق اللہ کے ادائیگی کے لیے تعلیم کے حلقہ میں بیٹھا کر اس کو اس میں ترغیب دینا ہے، استعداد پیدا کرنا ہے، علماء سے جوڑ پیدا کرانے کی ذریعہ سے حقوق العباد کی، حقوق اللہ کے کتنے قسمیں ہیں اور کس حکم کا کیا حق ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ یہ آسان ہے، چونکہ پریشانی جو ہے ہم اپنے یقین کے کمزوری کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے۔ کھائے گا کہاں، کھائیں گے کہاں سے، گھر چلے گا کیسے، بچوں کا کیا ہوگا،
میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کے کیا ہے؟ ذمے میں ہے۔ ہاں، دو چار چاہت اگر پورا نہ ہو تو کیا حرج ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، ایک دن یہ تو ختم ہو جائے گا۔ جو چاہت باقی رہے گی وہ اللہ تعالیٰ خود پورا فرمائیں گے، قیامت کے دن پورا فرمائیں گے جنت میں۔ جیسے کہ روزہ دار اپنے چاہت کو پورا نہیں کر پاتا، بھوک ہے، گھر میں کھانا بھی ہے لیکن کھاتے نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، غروب سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ تاخیر کرتے ہیں غروب تک۔ اس چاہت کو پورا نہیں ہوا ہے تو نہیں، وقت پر پورا نہیں ہوا، بعد میں ہوا، جب دل چاہ رہا تھا اس وقت پورا نہیں کر سکا۔ صرف اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنے ہاتھ پر کھانا لائے گا اور روزہ دار بندے سے فرمائیں گے کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بندہ کھا لے پی لے۔ یہ بدلہ ہے اس دن کے، زمانہ ماضی کے اس دن کے کھانے کا بدلہ ہے، تو نے نہیں کھایا تھا رمضان میں، ہاں اللہ تعالیٰ پورا بھرنا دیں گے۔ اس کے لیے یقین تیار کرنا ہے کہ اس بات پر، نبی کے اس خبر پر، اللہ کے اس وعدہ پر یقین پیدا ہو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اس محنت ہے، صرف 40 دن پورا کرنے کے لیے نہیں، 4 مہینہ پورا کرنے کے لیے نہیں، سال پورا کرنے کے لیے نہیں، ملک در ملک سفر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دین ہے اپنے اندر اس کے تمام چھوٹے بڑے جتنے احکامات ہیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اور پورے امت میں چل پھر کر اس کو پورا کرنے کی استعداد بھی پیدا کر، ترغیب بھی دینا، استعداد بھی پیدا کرنا اور اس پر اٹھانا، یہ ساری ذمہ داری ہم میں سے سب پر ہے، چھوٹے بڑے جو بھی ہے سب پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ حضرت تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دے۔ کب تک کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ نبی نے جس طرح کیا ہے، ہاں اگر سے سننے میں تھوڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن اصل میں مشکل نہیں، جو راستے میں پڑ جاتا ہے تو راستہ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ ہم نے اگر شروع کیا نا تو ہمارے شروع ہی راستہ کھلے گا، کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دے۔ تو پھر مہربانی کر کے اس آواز کو، اس کام